اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ جن بہن کا درود پاک کا سفر آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ان کی کہانی 20 سال پرانی ہے، جب ان کے ڈور سٹیپ پہ کچھ اسلامی بہنوں نے آ کے ان کو دعوت دی اجتماع میں آنے کی، جہاں پر ذکر و درود پاک کی محفل ہوتی ہے۔ یہ بہن دعوت اسلامی کی ہیں اور 20 سال پہلے انہوں نے بیعت کر لی۔ یہ ویکلی محافل اٹینڈ کرتی تھی، جہاں پر ذکر و درود کے ساتھ ان کی عبادات اور ذکر اذکار میں برکت آنا شروع ہوئی۔ اچھا، درود پاک کے حوالے سے یہ کہتی ہیں کہ شروع میں تو 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن ان کو بتایا گیا کہ آپ نے 313 ٹائمز درود پاک ورڈ کرنا ہے۔ 313 کو بھی کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح پہلے ان کا 100 سے 313 ٹائمز ہوا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ان کو اس تعداد کو اور بڑھانا چاہیے، تو پھر انہوں نے جمعے کے دن یہ کرنا سٹارٹ کیا کہ اٹھلیاں بچھا کے، کبھی بچوں کو بھی ساتھ میں بٹھا کے، تو یہ 500 ٹائمز درود پاک کا ورڈ کرتی تھی، اور یہ بہت خوش ہوتی تھی کہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ جب ان کے بچے اسکول چلے جایا کرتے تھے تو روٹین میں کیا کرتی تھی، پیچھے سے یہ درس وغیرہ سنا کرتی تھی۔ اس طرح انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ لی، اور انہوں نے مسنون دعائیں سیکھ لیں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ان کو امپلیمنٹ کر لیا۔ صرف دعائیں یاد نہیں کی بلکہ ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ جیسے پانی پینے کی سنت ہے، دعا ہے، اور کھانا کھانے کی دعا ہے، وہ سب ان پہ ماشاءاللہ سے 10 سال سے عمل کر رہی ہیں۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کی درود پاک کی تعداد اتنی بڑھی کہ وہ جو سفر 100 مرتبہ سے سٹارٹ کیا تھا، بڑھتے بڑھتے آہستہ 313 اور 500 ہوا۔ آج ماشاءاللہ سے ان کا ڈیلی 1 لاکھ مرتبہ بھی آرام سے ورد ہو جاتا ہے۔ ان کی ہر سانس میں درود پاک ہے، اور ماشاءاللہ سے دل کی ہر دھڑکن میں درود پاک شامل ہے۔ اب ان پہ بہت کرم ہے ماشاءاللہ، اور یہ کہتی ہیں کہ 5 سال پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے عمرے کے لیے بلایا، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ان کو سعادت حاصل ہوئی عمرہ کی۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے وہاں پر بہت ساری دعائیں مانگی، بہت سارے ختم قرآن شریف کی سعادت ان کو حاصل ہوئی وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ درود پاک جو ہے وہ بھی ورد کرنے کی ان کو سعادت نصیب ہوئی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ان کی جو درود شریف ہے اس سے زندگی سجتی گئی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے اذکار تھے جو ان کی زندگی میں شامل تھے، جیسے بسم اللہ شریف کا ورد، اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف اور قرآن پاک ان کا منتھلی ایک ماشاءاللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ببلز جس طرح ہوتے ہیں، اور ان کی مدر کو انہوں نے اپنی ایک ببل میں دیکھا جن کا ببل بہت اوپر جا رہا تھا، باقی ممبرز سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ان کا بہت اوپر تھا۔ تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو جواب دیا تھا کہ یہ قرآن پاک پڑھتی ہیں اور یہ درود پاک پڑھتی ہیں اور درود فیملی کا حصہ ہیں، تو اس لیے ان کا ببل بہت زیادہ اوپر ہے۔ وہ بلبلے انہوں نے جو دیکھے تھے ان کی بیٹی نے، وہ آسمان پر اڑ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی درود فیملی کا حصہ بن جاؤ تو آپ بھی اوپر آ جاؤ گی۔ تو یہ بے شک بہت صحیح بات ہے، کیونکہ اگر آپ انفرادی طور پہ یا پھر آپ اگر خود سے درود پاک ورد کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو آپ کو ملتا ہے، لیکن اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو کے یا پھر ایک محفل کی صورت میں آپ لوگ اگر اس میں بیٹھ کے درود پاک ورد کریں گے تو اس میں آپ کو آپ کے ورد کا بھی ثواب ملے گا۔ نہ صرف آپ کو آپ کے ورد کا ثواب ملے گا بلکہ جتنے لوگوں نے مل کے درود پاک ورد کیا ہوگا نا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کہ واپس گھر آئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد رمضان شریف شروع ہوا، قرآن پاک کا کورس شروع ہوا تھا، تو یہ جب اس کو اٹینڈ کرنے گئی تو تلاوت قرآن پاک کے دوران میں یہ کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی آنکھ لگ گئی وہاں پر۔ یہ تو کیا دیکھتی ہوں کہ مسجد نبوی میں بیٹھا اور سامنے روزہ رسول ہے اور درود پاک پڑھ رہی ہوں، تو ایک گلاب کا پھول میرے سامنے بہت بڑا میرے سامنے چلتا ہوا آ گیا، تو میں اسے دیکھ کے بڑی حیران ہو رہی ہوں۔ وہاں خوبصورت ماشاءاللہ بڑا سارا گلاب کا پھول ہے، تو میرے دیکھتے دیکھتے اس کے اوپر نا موتی کی سیڑھیاں لگ گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس موتی کی پھولوں کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع ہو گئی۔ اس پہ چڑھتے چڑھتے میں گلاب کے پھول کے اندر آگے بیٹھ گئی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ گلاب کا پھول اڑنا شروع ہو گیا، اور جب اڑا ہے تو اڑ کے وہ گنبد خضرا کے پاس چلا گیا اور وہاں اس کی چھت پہ جا کے بیٹھ گیا، اور میں پھر اسی سیڑھیوں سے نیچے اتری اور میں نے آ کے گنبد خضرا کو بہت چوما ہے، بہت دعائیں مانگی ہیں وہاں پہ۔ تو ابھی میں ایسے ہی کر رہی تھی تو ایک دم بارش شروع ہو گئی، اتنی بارش ہوئی ہے، آس پاس ساری دھوپ ہے، صرف بارش اسی پہ ہی ہے، اور میں ساری اس کے ساتھ نا بارش میں میرے کپڑے سارے گیلے ہو چکے ہیں، میں نہا گئی ہوں اس میں۔ پھر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوئی ہوں دھوپ میں کہ میں اپنے کپڑے سکھا لوں، میں نے گاؤن پہنا ہوا تھا، لیکن جب میں پیچھے ہٹ کے دھوپ میں کھڑی ہوئی ہوں نا تو ایک دم سے میرا لباس بدل گیا، میں سفید لباس میں تھی، اور وہاں سے میں نے گلاب کے پھول اتارے جس پھول پہ میں بیٹھی تھی،
اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پتیاں تھی، گلاب کی پتیاں اتار کے نا میں گنبد خضرا کو لگا رہی ہوں۔ پھر میں اسی پھول پہ چڑھی اور اوپر بیٹھ کے دوبارہ پھر مسجد نبوی کے صحن میں اس نے مجھے اتار دیا۔ جب میں نیچے اتری ہوں نا تو میں نے کہا ہائے اللہ، ابھی تو میں نے کلمہ پڑھنا تھا، اوپر درود پاک پڑھنا تھا، ابھی میں نے ایسے ہی سوچا ہے تو گنبد خضرا سے ایک نور نکلتا ہوا میرے سامنے آ، اور میں اسے دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ رہی، پڑھتے پڑھتے میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں ایک میت کے روپ میں، جب میں عمرہ کرنے گئی تھی نا تو جاتی ہی پہلے میری نظر ایک نا میت پہ پڑی تھی، یعنی کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور وہاں ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو جب ہم گئے تھے نا وہاں پر عصر کی نماز کے بعد ایک نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اس کے اوپر سبز کپڑا تھا اور اس کو وہ جنت البقیع میں لے کر جا رہے تھے۔ یہ منظر میں نے اسے وہاں جاتے ہی دیکھا، یہی منظر میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی وہ جو تھا نا جس میں میت پڑی ہوتی ہے اس کے اندر تھی میں، اور میرے اوپر سبز چادر ہے، تو میرا جو جنازہ ہے نا وہ میرے اہل سنت یہ پڑھا رہے ہیں اور ان کی ساری ٹیم ہے وہاں پہ، سب نے انہوں نے میرا مل کے جنازہ پڑھایا ہے، پھر مجھے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں جنت البقیع کی طرف، اور جنت البقیع کا گیٹ جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے، وہ جب اندر داخل ہوئے ہیں تو جو قبر ہے نا وہ بھی پہلے سے کھلی ہوئی ہے، اب اس قبر کے اندر انہوں نے مجھے ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے قبر بند کر دی ہے، اوپر دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد اندر قبر سے نا آواز آنا شروع ہوئی ہے، سب نے کان لگا کے سنا ہے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس طرح قبر سے آواز آئی ہے تو باہر سب نے اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر کے نعرے گونج گئے ہیں باہر۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ باقی کے اعمال میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔